یہ عشق مرشد کا پریمیئر چل رہا تھا، کافی دیر سے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ مین جوڑی تو یہی ہے نا، بلال عباس اور در فشا کی. یہ دونوں 3 گھنٹے لیٹ آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور جس طرح سے یہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف دوستی کی حد تک کا نہیں ہے، یہ دوستی سے زیادہ ہے. پھر پریمیئر کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بلال عباس در فشا کو مستقل پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب یہ ساتھ جاتے ہیں نا تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے. پچھلے سال در فشا کی شادی طے ہو گئی تھی لیکن اینڈ ٹائم پر در فشا نے یہ شادی ایک اداکار کے لیے کینسل کر دی اور جس سے شادی ہونے جا رہی تھی اس کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی، ویڈیو بھی لیک ہوئی. اس میں وہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب در فشا نے کس طرح سے ان کو دھوکہ دیا اور ایک اداکار کے لیے ان کو باقاعدہ دھوکہ دیا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان دونوں کی شادی ہوئی کہاں پر، کیسے ہوئی. کیونکہ جب پچھلے دنوں یہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کے اندر موجود تھے در فشا بھی اور بلال عباس بھی، تب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ایک بہت بڑی خبر جس نے کئی لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا. کیا در فشا اور بلال عباس نے شادی کر لی ہے؟ خفیہ طور پر یہ شادی کی ہے اور ان کے کیریئر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے اس لیے انہوں نے اس شادی کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے. کیا ان دونوں کی واقعی میں شادی ہو چکی ہے؟ یہ سوال مجھ سے پچھلے 3 دنوں میں کئی لوگوں نے انسٹاگرام پر پوچھا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس پر ویڈیو نہیں کر رہے ہیں، ان دونوں نے خفیہ طور پر شادی کر لی ہے اور دونوں نے اس وجہ سے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تاکہ ان کی مارکیٹ ویلیو کم نہ ہو جائے. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں یہ ہے، کسی بھی اداکار کی اداکارہ کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اس کی فین فالوئنگ کم ہو جاتی ہے. در فشا اور بلال عباس ان کی جوڑی جناب اسکرین پر بڑی اچھی لگ رہی ہے. ان کا ایک ڈرامہ ہے عشق مرشد. اچھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ڈرامے پاکستانی بیٹھ کے دیکھوں، لیکن جو کلپس آتے ہیں اس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کی کیمسٹری بڑی اچھی لگ رہی ہے. کافی ان کا فین سرکل کافی زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں اس جوڑی نے کہ لوگ پرانی تمام جوڑیاں بھول گئے. واقعی میں اسکرین پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور واقعی میں کیا حقیقت میں بھی یہ ایک دوسرے سے شادی کر چکے ہیں؟ اس پر آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں سٹوری بتاؤں گا کیونکہ کچھ چیزیں میرے سامنے نکل کر سامنے آئی ہیں اور کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں بھائی، دلچسپ بات، پاکستانی ڈرامے پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. امیتابھ بچن صاحب انسائکلوپیڈیا آف ایکٹنگ، اس صدی کا سب سے بڑا اداکار ہے امیتابھ بچن. ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا انٹرویو کے دوران کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے فارغ اوقات میں انٹرٹین ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں؟ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، پرائم ویڈیو دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب جب میرے پاس فارغ اوقات ہوتے ہیں نا تو میں نیٹ فلکس نہیں دیکھتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستانی ڈرامے دیکھوں. امیتابھ بچن صاحب انسائکلوپیڈیا آف ایکٹنگ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں پاکستانی ڈرامے نہ صرف دیکھتا ہوں بلکہ مجھے پاکستانی ڈرامے پسند ہیں. ان کے ایکٹرز، ان کی ایکٹنگ، ان کا جو سٹوری بورڈ ہوتا ہے مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. پاکستانی ڈرامے پوری دنیا کے اندر دیکھے جاتے ہیں، بھارت کے اندر مقبول ہے، ٹرکش ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اسی وجہ سے جو ان ڈراموں کے اندر جوڑیاں ہوتی ہیں نا وہ راتوں رات مقبول ہو جاتی ہیں. اب بلال عباس اور در فشا کے حوالے سے یہ بات کیوں کی جا رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. در فشا کی پچھلے سال شادی دسمبر میں طے ہو چکی تھی. ایک اداکار سے شادی ہونی جا رہی تھی لیکن جناب اینڈ ٹائم پر یہ شادی کینسل ہو گئی اور پھر اس اداکار کا کسی نے نا ایک ویڈیو بنائی، چھپ کے ویڈیو بنائی گئی اور اس کو وائرل کر دیا. اس اداکار نے کہا کہ جناب در فشا نے کس طرح سے ان کو ایک اداکار کے لیے دھوکہ دیا. اب یہ تو خیر کبھی ڈیٹیل میں اس پہ ذرا بات کریں گے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ کیا بات کر رہے تھے اور جو آڈیو اور ویڈیو ان کی لیک ہوئی تھی اس میں کیا سارے معاملات تھے. لیکن جناب کہتے ہی ہیں کہ یہ عشق مرشد کا جو پریمیئر تھا اس میں یہ دونوں اداکار بلال عباس اور در فشا یہ بالکل آخری لمحات میں آئے، 3 گھنٹے لیٹ آئے. دونوں ہاتھ پکڑ کے آئے، دونوں کے درمیان قربت بہت ہے، دونوں کے درمیان پیار بہت ہے. دونوں کے درمیان جب یہ شوٹنگ ہو رہی تھی تب ان کے درمیان جو کیمسٹری تھی، ان کے درمیان جو لگاؤ تھا، انسیت تھی، پیار تھی، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. جو وہاں پر اسٹاف موجود ہوتا ہے، جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں یار، وہ چیزوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دونوں کے درمیان معاملات کیا چل رہے ہیں. پھر جناب انہوں نے کہا کہ جب یہ پریمیئر چل رہا تھا تب بلال عباس جو ہے وہ در فشا کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ موجود تھے، ہر وقت ان کے ساتھ موجود، ہر وقت ان کے ساتھ موجود. ان دونوں کے درمیان دوستی لگاؤ بہت زیادہ. پھر ایک اور مثال، یہ علامات یہ بھی دی گئی کہ جناب پچھلے دنوں در فشا نے عمرے کی سعادت حاصل کی اور حیرت انگیز طور پر بلال عباس بھی عمرے کی سعادت حاصل کرنے چلے گئے.
بلال عباس نے اپنی کوئی تصویر نہیں ڈالی، لیکن در فشاں نے اپنے عمرے کی تصاویر ڈالی تھیں، اور لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ بلال عباس نے اس لیے نہیں ڈالی تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ یہ دونوں ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ لیکن بلال عباس نے اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کیا تھا، کیونکہ جو ویڈیو کسی نے بنائی تھی کہ بلال عباس طواف کر رہے تھے، حالانکہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کا بڑا روحانی معاملہ ہے، طواف کر رہا ہے، اس دوران اگر آپ بھی طواف کر رہے ہو اور آپ کسی اور کی ویڈیو بنا رہے ہو، خاص اس طور پہ کہ یار اس شخص کو ٹارگٹ کر کے، تو کیا عبادت کر رہے ہو آپ؟ کوئی عبادت یہ نہیں ہوگی۔ لیکن در فشاں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ عمرہ کیا تھا، اور بلال عباس نے بھی جو عمرہ کیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا۔ اب جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کس طرح سے کی؟ انہوں نے کہا کہ جناب ان دونوں کے درمیان پیار بہت ہے، لیکن وہ پیار دوستوں والا ہے۔ اچھا 17-18 سال ہو گئے مجھے میڈیا انڈسٹری کے اندر، ایئروا میں کام کیا، سما میں کام کیا، نیوز ون میں کام کیا، بول میں کام کیا، بے تحاشا دوست بنائے، جس میں سے زیادہ تر خواتین نیوز اینکرز، پروگرام اینکرز ہیں۔ ان کے ساتھ اچھی دوستی، اچھی انسیت، بات کرنا، کیونکہ آپ زیادہ ٹائم اپنا آفس میں گزارتے ہیں، 8-8 گھنٹے 6-6 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، تو آپ کی دوستی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا ہی ہے کہ 2 میل اینکرز تو نہیں بیٹھ سکتے ایک ساتھ، پہلے میں نیوز اینکر تھا تو خواتین کے ساتھ ہی بلیٹن کرنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ آپ کی دوستی اچھی ہو جاتی ہے، انہی کے ساتھ گھومنا، انہی کے ساتھ آپ نے گیٹ ٹوگیدر کرنا، انہی کے ساتھ آپ نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، انہی کو گھر میں بلانا، انہی کے گھر جا کے وہ اگر دعوت کرتی ہیں تو وہاں پر جا کے دعوتیں اڑانا، ایک اچھی انسیت ہو جاتی ہے۔ میری بھی میڈیا کی انڈسٹری میں بہت ساری خواتین اینکرز ایسی ہیں جن سے میری بڑی اچھی شناسائی ہے، بڑی اچھی دوستی ہے، غالباً میں یہ بات دعویٰ کر سکتا ہوں کہ وہ میری گہری دوستوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر ہم ساتھ بیٹھیں گے تو ہم اس طرح سے گوسپ کریں گے، بات کریں گے کہ لوگوں کو لگے گا یار ان دونوں کے درمیان کوئی سین چل رہا ہے، لیکن واقعی میں سین نہیں ہوتا۔ آپ کی جس سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپ اس سے ہی بات کرتے ہو۔ اب ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ بلال عباس کے بھی ذرائع اور در فشاں کے بھی ذرائع نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ بھائی ان کے بارے میں اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ اور جب میرے پاس یہ خبر آئی تھی میں نے اس کو اگنور اس لیے کر دیا تھا کیونکہ اس کی کوئی تصدیق نہیں تھی، اس کی کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں تھی۔ آپ علامات سے، آپ چیزوں سے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احد رضا امیر اور سجل علی کے درمیان اختلافات ہیں، اور اختلافات کی خبر میں نے آپ کو سب سے پہلے دی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ جناب ان دونوں نے ایک دوسرے کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، دونوں ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں، یہاں یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ لیکن بلال عباس کے ذرائع اور در فشاں کے ذرائع دونوں نے اس بات کی تردید کی، اور حیرت انگیز طور پر تردید کی، حیرت کے ساتھ کہ بھائی ایسی خبریں چل رہی ہیں، ہماری تو بڑی اچھی دوستی ہے، لیکن ہمارے درمیان کسی قسم کی پیار، محبت، شادی والے معاملات نہیں ہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔